बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामीन खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज इतवार का दिन है, 31 मार्च है और आज के इस ख़बरनामे में हम शामिल करने जा रहे हैं कुछ अमेरिका से ख़बरें हैं, उनको शामिल करते चलेंगे। इसके साथ साथ इजरायली मीडिया चैनल 12 की जानिब से कुछ ख़बरें आ रही हैं, उसको शामिल करते चलेंगे। एक बहुत बड़ा हमला किया गया है और ये हमला इजरायली जहाज़ों ने शाम के अंदर घुस के किया है और इस हमले में काफ़ी ज़्यादा हलाकतें जो हैं वो सामने आ रही हैं। क्या हमला किया गया है और इसके बाद, इस हमले के बाद जो रशिया का रद्द अमल सामने आया है इस हमले के मुतालिक, वो क्या है, इस पे बात करते चलेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इस वक्त जो अमेरिका ने एक इमदाद जारी करने का सिलसिला शुरू किया है और ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ी इमदाद है जो इसराइल को फ़राहम की जा रही है। क्या इमदाद है, इस पे बात करते चलेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका की एक स्टेट डिपार्टमेंट की एम्प्लॉई हैं, उसने जो है वो एहतजाजन अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है और ये इस्तीफ़ा गज़ा के मामलात के बाद सामने आया है। इस पे बात करते चलेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, अमेरिका से बहुत बड़ी खबर आ रही है और अमेरिका का एक मोतबर इदारा रॉयटर्स इस खबर को ब्रेक कर रहा है। वाशिंगटन डिसाइड टू सपोर्ट इसराइल विद मोर बॉम्ब्स एंड वॉर प्लेन्स। अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फ़ैसला कर लिया है कि इसराइल को बम और इसके साथ साथ जो लड़ाका हवाई जहाज़ है वो अब इमदाद के तौर पे देने जा रहा है। ये तमाम जो बॉम्ब्स हैं, कौन से बॉम्ब है इसके बारे में भी अभी आगे बात करेंगे। और जो एयरक्राफ्ट हैं, जो जंगी जहाज़ हैं जो दिए इस वक्त अमेरिका इसराइल को देने जा रहा है, कौन से हैं, इस पे भी बात करेंगे। अब इसके साथ साथ न्यू अमेरिकन वेपन पैकेजेस फॉर इसराइल इंक्लूड्स मोर देन 18,000 MK-84 bombs weighing 2,000 pounds and 500 MK-82 bombs weighing 500 pounds। अब इस ताज़ा तरीन आर्म्स के जो शिपमेंट इसराइल भेजी जा रही है अमेरिका की तरफ से, इसमें दो तरह के बम भेजे जा रहे हैं। एक तो 1800 की तादाद में MK-84 नामी बम भेजे जा रहे हैं जो कि एक बम 2000 पाउंड का होता है, और दूसरी जानिब 500 की तादाद में MK-82 बम भेजे जा रहे हैं और इस जो बम का वज़न है वो 500 पाउंड के लगभग है। अब आपको बताते चलें कि ये जो MK-84 और MK-82 बम है ये डम बम कहलाते हैं। इनको पूरी दुनिया डम बम के नाम से जानती है और अमेरिकी साख्ता बम है और ये नॉन गाइडेड बम होते हैं, मतलब ये एरियल बमबारी में यूज़ होते हैं। जहाज़ों पे लाद दिए जाते हैं और उसके बाद जब जहाज़ से ही गिराए जाते हैं तो जहाँ से गिराए जाते हैं उसकी सीध में गिरते हैं। और इन जो बमों को इस्तेमाल किया जाता है जिन इलाक़ों में मैक्सिमम एक्सप्लोजन या मैक्सिमम डेवास्टेशन चाहिए होती है, यानी जिनको तबाह किया जाना होता है, मैक्सिमम धमाका चाहिए होता है, उन इलाक़ों के लिए इस बम को इस्तेमाल किया जाता है। अब जो चीज़ इस वक्त ज़ेर नज़र है वो ये है कि इस वक्त रफ़ा का मामला जिस तरह से तेज़ी पकड़ता जा रहा है, इस हवाले से अब इस इमदाद का अमेरिका की जानिब से इसराइल को भेजा जाना इस बात की अब वाज़ेह निशानदही कर रहा है कि इस वक्त रफ़ा के अंदर इसराइल इन बमों को इस्तेमाल कर सकता है। और फिर इन बमों की जो फ़ादियत है, यानी जिस तरह से ये मैक्सिमम एक्सप्लोजन और मैक्सिमम जो है वो डिवास्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, इलाक़ों को तबाह करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े धमाके करने के लिए, तो ये हो सकता है कि फिर इसराइल रफ़ा पे इलाक़े में इस्तेमाल करे और उसके साथ साथ गज़ा, खान यूनुस के इलाक़ों में भी इस्तेमाल करे। तो ये एक जानिब तो अमेरिका ये हथियार के तौर पे 1800 बम और 500 जो है वो MK-82 बम दे रहा है, यानी ये मजमूई तौर पे 2300 बमों की एक खेप है जो कि अमेरिका ने अप्रूव कर ली है इसराइल को देने के लिए। अब इसके साथ साथ एक और वाशिंगटन पोस्ट उसकी तरफ से भी जो खबरें आ रही हैं, द स्टेट डिपार्टमेंट लास्ट वीक अलाउड द ट्रांसफ़र ऑफ 25 F-35A फाइटर प्लेन्स एंड इंजन्स टू इसराइल। एक जानिब तो बम दिए जा रहे हैं और अब ये दूसरी खबर के अंदर 25 ऐसे F-35A स्टेल्थ फाइटर हैं, 5th जनरेशन के ये अमेरिकन स्टेल्थ फाइटर हैं जो कि इसराइल को दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। और इसके साथ साथ इन जहाज़ों के जो इंजन्स हैं वो भी, यानी स्पेयर पार्ट्स भी दिए जा रहे हैं
جو کہ اس وقت اسرائیل میں جہاز یہ موجود ہیں ان کے اسپیئر پارٹس ہیں یہ، اور ساتھ ساتھ جو 25 نئے ایئر کرافٹس ہیں وہ بھی امریکہ اسرائیل کو دے رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں امداد میں دی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو صرف جہازوں کی ڈیل ہے، یہ جہازوں کی ڈیل $2.5 بلین کی ڈیل ہے، یعنی یہ $2.5 بلین امریکہ جو امداد دے رہا ہے یہ جہازوں کی مد میں دے رہا ہے صرف، اور اس کے علاوہ یہ جو بم ہے، یہ بم کی جو امداد ہے یہ اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ایک جانب تو اس وقت پوری دنیا کے سامنے سیز فائر کے معاملات میں امریکہ پیش رہے کہ یہ معاملات میں سیز فائر ہونا چاہیے، دوسری جانب رفح کے معاملات میں بھی پوری دنیا کے سامنے ایک سٹینس پیش کر رہا ہے کہ پہلے لوگوں کو جو ہے وہاں سے سیفلی ایگزٹ کیا جائے، اس کے بعد رفح پہ آپریشن کیا جائے۔ لیکن ان تمام حوالوں سے جو ضمیمہ فراہم کر رہا ہے، اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے، سپورٹ پوری فراہم کر رہا ہے کہ تم جو ہے وہ رفح پہ بمباری کرو، ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے۔ تو یہ جو دوغلا معیار ہے امریکہ کا، یہ اب کھل کے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور سامنے آ رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک اسرائیلی میڈیا کا چینل 12 ہے، ایک خبر بریک کر رہا ہے، گیلنٹ انفارم نیتنیاہو دیٹ ہز وزٹ ان واشنگٹن ہی اچیو پروگریس ان انٹروڈیوسنگ این انٹرنیشنل آرم فورسز آف 3 عرب کنٹریز انٹو غازہ اسٹرپ۔ اب ایک اور پلان ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے، اور پلان یہ ہے کہ اسرائیل 3 عرب ممالک کی فوجوں کو غزہ میں اتارنے جا رہا ہے، اور اس کا جو انیشیل مقصد ہے وہ مقصد یہی ہے کہ جو غزہ کا اس وقت سیکیورٹی کے یا لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے ان کے مطابق یہ تمام عرب کی ممالک کی فوجیں غزہ کے اندر آ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سنبھالیں گی۔ لیکن اس وقت حقیقت یہ ہے کہ غزہ تو اس وقت تقریباً جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، لوگ بیچارے جو ہیں وہ پناہ گزینوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس وقت ان فوجوں کا آنا جو ہے نا وہ بڑا حیرت انگیز بھی ہے، اور یہ بھی دیکھا جانا ہے کہ یہ فوجیں یا کیا پھر جو مسلمان عرب ممالک کی فوجیں ہیں یہ اسرائیل کی طرف سے اتریں گی یا پھر یہ فلسطینی حمایت میں اتریں گی۔ اب جب اسرائیلی ایک ڈیفنس منسٹر جو یہ بات کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فوجیں اتریں گی تو غزہ میں ضرور، لیکن اسرائیل کے لیے کام کرتے ہوئے اتریں گے۔ اور ان میں جو اب تک سب سے سر فہرست نام آیا ہے، ایک ملک تو مصر ہے جو کہ اس فوجی دستے جس کے اتریں گے غزہ میں، اس کے ساتھ ساتھ 2 اور عرب ممالک بھی ہیں جو کہ جن سے بات چل رہی ہے اسرائیل کی، اور وہ پھر داخل ہوں گے غزہ اسٹرپ کے اندر۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی میڈیا کی ہی ایک اور خبر ہے جس میں 61% آف اسرائیلیز ڈو ناٹ بلیو دیٹ دا وار ان غازہ ول اینڈ ود دا کولیپس آف حماس۔ 61% اس وقت جو قابض اسرائیلی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اس جنگ کے اختتام سے جو حماس کے خاتمہ ہے وہ نہیں ہو سکتا، یعنی یہ جنگ جتنی طول پکڑتی رہے گی، اور جس طرح سے اس وقت اسرائیلی حکومت، نیتنیاہو کی حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم پورے غزہ کو تباہ کرنے کے بعد حماس کو ختم کر دیں گے، تو یہ اس وقت اسرائیلی یہ سمجھ رہے ہیں 61% اسرائیلی کہ یہ ناممکن ہے، اور یہ جنگ سے کسی بھی قسم کا فائدہ اسرائیلی نہیں اٹھا پائیں گے، یعنی حماس کو جو اختتام یا حماس کو گرانا ہے اس وقت جو مقصد ہے اسرائیل کا وہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک شام سے جو خبر ہے، المیادین کورسپونڈنٹ یہ خبر دے رہا ہے، more than 40 martyrs and dozen wounded as a result of Israeli aggression in conjunction with attacks by armed groups in the Aleppo countryside at dawn۔ ایک حملہ کیا جاتا ہے اسرائیل کی طرف سے، اس کے جو جنگی جہاز ہیں وہ سیریا کے اندر دراندازی کرتے ہیں، حلب کے اندر، الیپو کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت شام کے اندر باغی گروپ ہیں یا جو داعش جیسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ویسٹرن پیرول پہ پل رہے ہیں، وہ بھی ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف سے ہوائی حملہ اسرائیل کرتا ہے اور زمینی حملہ جو ہے وہ عام گروپس کرتے ہیں، اور یہ حملہ حلب پہ کیا جاتا ہے، حلب کے کنٹری سائڈ پہ کیا جاتا ہے، اور ایک بڑا حملہ سمجھا جا رہا ہے جس کے اندر اب تک 40 افراد جو ہیں، 40 شامی فوج بھی اور اس کے ساتھ ساتھ شامی عوام یا سٹیزنز بھی، وہ اس میں جو ہے وہ اب تک ہلاک ہوئے ہیں اور درجنوں سے زیادہ زخمی ہیں۔ اب جو رشیا کا اس پہ بیان سامنے آ رہا ہے، رشیا سیز اسرائیلی اٹیک آن سیریا فراٹ ود ڈینجرس کانسیکوینسز۔ یہ جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے شام پر، یہ حملہ جو ہے بہت جو ہے وہ خطرناک جواب سے جو ہے اس سے نپٹا جائے گا۔ اب یہ بیان ہے رشیا کا اس حملے کے اوپر۔
اس کے ساتھ اب جو اس حملے کی تفصیلات آئی تھیں. دا اٹیک آن سیرین الیپو پروونس از اسرائیلز ڈیڈلیسٹ ان منتھس کلنگ ایٹ لیسٹ 42 پیپل انکلوڈنگ 36 سیرین سولجرز اکارڈنگ ٹو سین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس. اب ایک ایسا حملہ ہوا جس کے اندر 36 شام کے جو فوج تھی، شامی آرمی، شامی فوج کو نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 جو ہے وہ سویلینز ان کو جو ہے وہ اس حملے میں ہلاک کیا گیا. تو یہ کافی بڑا حملہ سمجھا جا رہا ہے جو کہ اسرائیل نے ایک تو ہوائی حملہ کیا ہے، اور دوسری جانب جو ان کی ایک فورس ہے اس جو شام میں موجود ہے اور یہ باغی فورس کہلاتی ہے، انہوں نے بھی مل کر حملہ کیا ہے. تو اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت شام کے اندر پراکسیز کی جو ایک وار ہے، ایک جانب تو اس وقت ایران اور رشیا کی پراکسیز موجود ہیں، لیکن دوسری جانب پھر امریکہ اور اسرائیل اور اسی طرح کے ایلیمنٹس بھی، ان کی پراکسیز بھی جو کہ داعش کی طرح کے ایلیمنٹ ہیں، وہ بھی شام میں موجود ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا حملہ اس وقت سامنے آ رہا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیومن رائٹس آفیسر ہے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، اس کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو کہ سامنے آیا، اور یہ غزہ کے حوالے سے احتجاج کرتے ہوئے سامنے آیا ہے. تو اب جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی یہ آفیسر ہے اینیلا شیلن، مڈل ایسٹ اینالسٹ تھی، اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ہے نا امریکی گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس کے مدد فراہم کرتی تھی. اس نے احتجاجی طور پہ استعفیٰ دیا ہے، اور برملا ایک ٹی وی انٹرویو میں آ کر، جب یہ ٹی وی انٹرویو نشر ہو رہا تھا امریکہ کے ٹی وی چینل پہ، وہاں اس نے اعلان کیا کہ میں اپنے ملک کی پالیسیز یا اپنے صدر کی پالیسیز کے خلاف ہوں جو اس وقت وہ اسرائیل کو لے کر جو ہے دنیا میں جا رہے ہیں. یعنی ایک جانب تو پالیسیز کے خلاف ہوں جو کہ اس وقت وہ اسرائیل کے حوالے سے لے کے چل رہے ہیں، اور اس انٹرویو کے اندر ہی اس نے پھر اپنے ریزگنیشن کا اعلان کیا کہ میں جو ہے ایک استعفیٰ دیتی ہوں، اور اب مجھے جو ہے وہ کام نہیں کرنا امریکی اس ادارے کے ساتھ، اور یہ احتجاجی طور پہ غزہ میں جو ہو رہا ہے اس پہ کر رہی ہوں. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر سے بھی اب یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور لوگ جو ہیں اب اس ظلم کے خلاف، یہ ظلم جو کہ اسرائیل پچھلے کئی عرصے سے کرتا آ رہا تھا، اور 7 اکتوبر کے بعد سے اس کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے، اس کے خلاف اب لوگوں نے آوازیں اٹھانا شروع کر دی ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا خبر نامہ. امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبر پسند آئی ہوگی. اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے جائیے گا, اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا, اس کو پلیز سبسکرائب کرتے جائیے گا. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر.